رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ. اولاً تو آپ سب سامعات کو تعلیمات بنا اسلام آن لائن اکیڈمی کی اس نشست میں خوش آمدید کہتی ہوں. اللہ رب العزت آپ سب کا آنا یہاں قبول و منظور فرمائے اور جو سب ہم سیکھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے کہ آپ سب جانتی ہیں کہ اس اکیڈمی کے تحت جو ہے آن لائن اکیڈمی ہے یہ تعلیمات بنائے اسلام، کچھ عرصہ قبل ہی اس کا انعقاد کیا گیا اور اس میں مختلف کورسز کروائے جا رہے ہیں، جس میں ایک کورس شمائل و خصائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سالہ ڈپلومہ ہے، جس میں ہم نبی علیہ السلام شمائل اور خصائل سے عموماً عوام الناس کو اتنی واقفیت نہیں ہے، تو اس کے متعلق چونکہ واقفیت قلیل ہے اور اسی مشن کو آگے لیتے ہوئے کہ ہم نبی علیہ السلام کی شمائل اور خصائل کو پرچار کریں اور اس کو عام کریں اس کورس کا. اور پہلے یہ کورس مختصر دورانیہ پر 3 ماہ پر کروایا گیا، پھر اس کے بعد طالبات کے اصرار پر اس کو 1 سالہ ڈپلومہ کی صورت میں صورت دے دی گئی. اب انشاءاللہ یہ 1 سالہ ڈپلومہ ہے اور اس میں ہم اس کورس کا، اس ڈپلومہ کا جو آغاز کروانا چاہتے ہیں وہ میں اپنے استاد محترم ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم سے کروانا چاہ رہی تھی، تو سر سے میں نے اس بات کا اظہار کیا اور سر نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس میں اپنا وقت بہت جو سر کا قیمتی ہے وہ سر نے اپنے وقت سے بھی نوازا اور انشاءاللہ ابھی سر جو ہیں ہمیں ہماری اس نشست کو انشاءاللہ جوائن کر لیں گے. اس کورس کے انعقاد پہ اسناد دی جائے گی، تمام طالبات کو اسناد سے بھی نوازا جائے گا جو 1 سالہ یہ ڈپلومہ مکمل کلاس میں حاضری کے ساتھ کریں گی. اس میں ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جغرافیائی نقشہ بھی پڑھیں گے، سیرت صحابیات بھی پڑھیں گے اور ساتھ میں ہم شمائل پڑھیں گے. شمائل سے مراد نبی علیہ السلام کی خد و خال، آپ علیہ السلام کیسے دکھتے تھے، آپ علیہ السلام کا جو حسن تھا وہ کیسا تھا، تو اس کو ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. ایک ہے اجمالاً پڑھنا، لیکن ہم انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ طالبات اس عزم کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ ہم نبی علیہ السلام کو جب پڑھیں تو ہمیں نبی علیہ السلام کا دیدار بھی حاصل ہو، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ السلام کی دیدار سے دنیا میں بھی مشرف فرمائیں گے اور آخرت میں بھی. تو نبی علیہ السلام کی محبت لے کے اور اس کورس میں جو طالبات ہیں وہ بھی سنجیدہ ہیں اور اس کو سیکھنے کا شوق رکھتی ہیں، ان کے شوق کو دیکھتے ہوئے ہی اس کا آغاز کیا گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس میں ہم پھر نبی علیہ السلام کی مکمل سیرت بھی پڑھیں گے، اس کا بھی احاطہ کریں گے، اور سیرت صحابیات میں ازواج مطہرات ہوں گی اور ازواج مطہرات کے ساتھ آپ علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں، آپ علیہ السلام کی جو بھی قریب بعید دور سے قریب سے جو بھی آپ علیہ السلام کی صحابیات محرم ہیں ان کا بھی ذکر کریں گے. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کورس کا باقاعدہ جو آغاز کرتے ہیں، سر تشریف لے آئے ہیں، سر کا ہی انتظار تھا. سر کو پہلے تو خوش آمدید کہتی ہوں اور ابھی میں ایک طالبہ حبیب الرحمن سے گزارش کروں گی کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ تلاوت فرمائیں. جی حبیب الرحمن. السلام علیکم. جی سر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز سر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. مجھے تلاوت کی آواز نہیں آ رہی. ہو رہی؟ جی سر، ان کا
السلام علیکم. سر ابھی تلاوت طالبات کی سگنل ویک ہے، شاید ان کی طرف نیٹ کا پرابلم ہے، تو ہم نعت شروع کر لیں. معذرت سر، آپ کی آواز نہیں آ رہی. باقی سب طالبات تک جی سر کی میں آواز کہہ رہا آ رہی؟ ہوں جی میں جی کہہ سر. رہا ہوں کہ آپ تلاوت کر کے نا مختصر سی سورہ کوثر کی یا الاسر کی، تو پھر نعت کروا دیں، لیکن تلاوت ہونی چاہیے. جی سر. جی سر. جی سر میں شروع کرتی ہوں. جی جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گی ماہنور ارشد کو کہ وہ آئے اور نعت مقبول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. جی ماہنور ارشد. السلام علیکم. جی باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجے. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجے. ترستی ہے میری آنکھیں، ترستی ہے میری آنکھیں، انہیں روزہ دکھا دیجے. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجے. مہکتی ہے وہ راہیں جن سے آقا آپ ہے گزرے. مہکتی ہے وہ راہیں جن سے آقا آپ ہے گزرے. مجھے بھی ان گلی کوچوں، مجھے بھی ان گلی کوچوں میں رہنے کی جگہ دیجے. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجے. لڑی سانسوں کی یہ آقا نہ جانے کب بکھر جائے. لڑی سانسوں کی یہ آقا نہ جانے کب بکھر جائے. بلا لیجے مدینے اور بلا لیجے مدینے اور قدموں میں بٹھا لیجے. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجے. دکھوں نے گھیر رکھا ہے
غموں کی دھوپ ہے سر پر، دکھوں نے گھیر رکھا ہے، غموں کی دھوپ ہے سر پر، ٹھکانہ گنبد خضرا، ٹھکانہ گنبد خضرا کے سائے میں عطا کیجے میرے آقا مدینے میں، مجھے بھی اب بلا لیجے میرے آقا مدینے میں، مجھے بھی اب بلا لیجے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر، آمین۔ بہت پرسوز انداز میں آپ نے الحمدللہ نعت مقبول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی۔ میں دوبارہ سے آپ تمام سامعات کو تعلیمات بنا اسلام آن لائن اکیڈمی کی اس پرسعادت نشست میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ اس نشست کا انعقاد اس مقصد کے لیے کیا گیا ہے کہ آج آپ تمام سامعات کو ایک اہم، نامور اور عظیم شخصیت سے کسب فیض کا موقع دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے ان شخصیت کو اپنے قرآن کی خدمت کے لیے منتخب کیا، اور قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت والے لوگ اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں، شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری ہوں یا امیر شرعیت سید عطا اللہ شاہ بخاری۔ اللہ والوں کی نیک صحبتوں کے اثرات نسلوں تک چلتے ہیں۔ شاہ جی کے فیض یافتہ عالم دین مولانا عبد المجید عارف رحمہ اللہ کے فرزند ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم بھی اللہ کے چنیدہ لوگوں میں سے ہیں جن پر قرآن اور صاحب قرآن کی وسیلے سے کرم ہو گیا، اور یہ بھی الحمدللہ انعام یافتہ لوگوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب ایسی خوش قسمت شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اسماء رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھیسس لکھ کر اپنی پی ایچ ڈی کو مکمل کیا، اور ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم متعدد کتب کے مصنف ہے۔ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی UMT کے شعبہ اسلامی فکر و تہذیب میں ڈائریکٹر سیرت چیئر کے منصب پر بھی الحمدللہ فائز ہے۔ ڈاکٹر سر طاہر مصطفیٰ کی جو عظیم کارنامہ ہے، میں تو اسے کرامت کہتی ہوں، اور اس بات پر رشک کرتی ہوں کہ دنیا بھر میں پہلے غیر منقوط تفسیری ترجمہ کے مترجم ڈاکٹر سر طاہر مصطفیٰ صاحب ہیں۔ اور ایک حدیث شریف ہے، آپ سب جانتی ہوں گی کہ قرآن کریم کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ 1450 سال بعد بغیر نقطوں والے الفاظ کے ساتھ درس کلام اللہ کے نام سے اردو ترجمہ قرآن مجید کے معجزات عجائبات میں سے ایک ہے، اور جس کے لیے سر ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب کا انتخاب ہوا۔ 14 مئی 2011 کو شروع ہونے والا ترجمہ صرف 2 سال اور 16 دن میں مکمل ہو گیا۔ ڈاکٹر ثناء اللہ حسین ڈاکٹر سر طاہر مصطفیٰ صاحب کی بڑی علمی کاوش کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اردو الفاظ میں یا اردو زبان میں صرف 36 حروف ہیں، جن میں سے 13 حروف یا 18 حروف ایسے ہیں جن میں نقطہ نہیں ہے، یعنی تقریباً آدھی اردو زبان غیر منقوط ہے۔ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک فقرے میں ایسے الفاظ کا استعمال جن میں نقطہ بھی نہ آتا ہو۔ تو میں الحمدللہ اس بات پہ فخر کرتی ہوں، اور اللہ کے حضور سجدہ شکر بھی کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے سر سے سیکھنے کا موقع دیا، اور سر کی کچھ دیر کی صحبت میں میں نے بہت کچھ سیکھا، اور کچھ لمحات میں وہ چیزیں سیکھی شاید جو میں صدیوں بھی نہ سیکھ پاتی۔ اور سر وہ شخصیت ہیں، اور یہ سر کے چھپے ہوئے اوصاف ہیں جن سے صرف سر کے غالباً شاگرد و شاگردات ہی واقف ہیں، کہ سر ایک مشفق اور مخلص استاد ہے۔ اور سر اپنے میں نے سر میں ایک چیز دیکھی کہ سر اپنے شاگردوں کو بہت ادنا سے شاگرد ہوتے ہیں، لیکن سر انہیں اتنے اعلیٰ اور عرفہ منصب تک لے جاتے ہیں، اپنی انگلی سر جیسے بچوں کی انگلی تھام کر انہیں کہیں پہنچا دینا۔ سر کا ایسا مزاج ہے، اور سر ایسی اللہ رب العزت کی منتخب شخصیت ہے۔ اور ایک اور دلچسپ بات بتاؤں جو شاید آپ میں سے کسی کو معلوم نہ ہو، اور یقیناً نہیں ہوگی، مجھے بھی کچھ عرصہ قبل ہی معلوم ہوئی، کہ ہم سب اپنے تعلیمی دور میں ایک مرحلہ سے گزرتے ہیں، اور ہر ایک ہی تقریباً اس مرحلے کو طے کرتا ہے، جسے ہم میٹرک کہتے ہیں۔ اسی دورانیہ میں ہم کہیں نہ کہیں بالواسطہ کہیں یا بلا واسطہ کہیں، ہم سبھی سر کی شاگرد اور شاگردات ہیں۔ یہ چیز ابھی انشاءاللہ میں سر سے درخواست کروں گی
کہ سر ہی آپ کو بتائیں گے کہ ہم سب سر کی شاگرد ہیں، کہیں نہ کہیں سر کی شاگردات ہیں. اور میں سر کے لیے یہی کہوں گی کہ سر اللہ رب العزت کا ایک گفٹ ہے میرے لیے، خاص کر کیونکہ میں نے سر سے سیکھا، بہت کچھ سیکھا. اور سر کو اللہ رب العزت نے اس دور میں اتنے معجزاتی کام کے لیے منتخب کیا. یہ انتخاب ایسے نہیں ہوتا، یہ اللہ رب العزت کے چنے ہوئے اشخاص ہی ہوتے ہیں. اور ابھی اس صف میں صرف سر اکیلے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی اس عظیم خدمت کو سر انجام دیا. اب میں بلا کسی توقف کے سر سے درخواست کروں گی کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے ملفوظات سے مستفیض فرمائیں. مزید میں سر سے درخواست کروں گی کہ سب سامعات اس وقت جتنی بھی طالبات موجود ہیں وہ آپ کے قرآنی معجزہ کی بابت کچھ جاننا چاہیں گی. مطلب آپ ضرور بتائیں کہ اس غیر منقود قرآنی ترجمہ خدمت میں جب آپ مشغول ہوئے تو کن کن ادوار سے آپ کو گزرنا پڑا. اپنی آپ کیفیات کا اظہار ضرور فرمائیے گا. اور ساتھ میں سامعات اگر اس غیر منقود تفسیری مترجم کو خریدنا چاہیں، کیونکہ اکثر طالبات نے رابطہ کیا، تو وہ کس مطبوعہ سے رابطہ کر سکتی ہیں؟ آپ ضرور اس کی بابت بھی فرمائیے گا. اور ایک اور آپ سے ادنا سی درخواست کرنی تھی کہ شمائل و فضائل نبی ایک ایسا تھاٹ تھا جو آپ نے میرے دل میں ڈالا کہ بھئی نبی علیہ السلام کی شمائل اور فضائل پر ہمیں کام کرنا چاہیے. تو یہ ایک ایسی چیز تھی کہ اس پر بہت ساری مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس کام کرنے کے بعد بہت ساری چیزوں سے نوازا، کیونکہ میں نے آرٹیکل لکھا اور اس آرٹیکل میں آپ نے ہی مجھے جو ٹاپک دیا، اور پھر الحمدللہ اس میں میں نے بہت کچھ سیکھا، ایمانی طور پہ بھی، روحانی طور پہ بھی. تو اس کو پھر میں نے شمائل و خصائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سالہ ڈپلوما میں مطلب اس کو تبدیل کر دیا، اور میں نے سوچا کہ شمائل و خصائل میں ہمیں ایک سالہ ڈپلومے کا آغاز کرنا چاہیے. تو ان طالبات کو جو اس وقت موجود ہیں آپ ضرور اس کے متعلق بھی بتائیے گا کہ ان کے لیے کس حد تک مستفید ہو سکتا ہے. تو اب میں بہت بول چکی، تو میں آپ کو دعوت دوں گی کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جی سر، ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ دامت برکاتہ. جی سر. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری بہت ہی لائق شاگردہ، قابل فخر شاگردہ، میرا اساتذہ، میرا سرمایہ اقرا بشیر، حافظہ اقرا، بہت شکریہ. آپ نے، چونکہ میں آپ کا استاد ہوں تو آپ نے بہت ساری باتوں کا مبالغہ کر لیا، میں اس لائق نہیں ہوں. جب آپ بات کر رہی تھی تو میرا دل بھر آ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی نسبت سے جو مجھے عزت و توقیر دی ہے، تو میری شاگردہ جو ہے وہ دل بھر کے اس کا اظہار کر رہی. اس وقت بھی میری آنکھوں میں آنسو ہیں. اللہ رب العزت اس کو قبول و منظور فرمائے. اور اتنا بڑا منصب جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے غیر منقود مترجم قرآن کا، اصل بات یہ ہے اب کہ اس منصب کی حفاظت کرنے کی اللہ مجھے توفیق عطا کرے. منصب پا لینا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کو نبھانا بہت بڑا مشکل کٹھن مرحلہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے حفاظت کے ساتھ رکھے. جو پاکیزگی اور طہارت اس منصب کی ہے، اللہ تعالیٰ وہ میرے ساتھ زندگی میں آخری دم تک وابستہ رکھے. مجھے بہت ڈر لگتا رہتا ہے کہ اتنا بڑا منصب اللہ نے مجھے دے دیا، اب اس کو کیسے سنبھالوں گا. بہت شکریہ. مجھے یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ اس نشست میں حافظہ اقرا کے علاوہ میری اور بھی بہت ساری شاگردیں بیٹھی ہیں. ابھی متین کی جھلک بھی دیکھی تھی. کچھ شاگرد بھی بیٹھے ہیں، لگتا ہے کچھ شاگردیں بھی بیٹھی ہیں. یہ سارا میرا سرمایہ ہے، میری زندگی کی کمائی ہے. یہ میں نے اور کچھ نہیں کمایا. میں نے جب سے کچھ سنبھالا ہے الحمدللہ آج تک اپنی ضرورت کے مطابق مانگا ہے اللہ سے، اور ضرورت سے زیادہ کی خواہش بھی نہیں ہے. میں نے کیا کرنا ہے؟ تو میرا سرمایہ آپ ہیں، میرا حوالہ آپ ہیں، میرا اساتذہ آپ ہیں، آپ میرا نام ہیں. کل کو آپ جس مقام پہ ہوں گی میں فخر سے کہوں گا کہ حافظہ اقرا میری شاگرد ہے، مریم
میری شاگرد ہے، اور جو بھی یہاں موجود ہیں مجھے بعد میں بتا دیجیے گا سلام کر کے۔ تو آپ ہی سب کچھ ہے میرا۔ آپ نے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ سر میں نے ایک نشست رکھی ہے، تو میں نے اس کو ایز ارلی ایز پاسبل چاہا۔ آپ نے کہا پہلے 3 دن پیر منگل بدھ، میں نے کہا پیر، کوئی اتفاق یہ ہو گیا کہ پیر کو محرم کی 9 تاریخ تھی اور موبائل سروس بند ہو گئی تھی، تو آج شفٹ کرنا پڑا۔ تو حافظہ اقرا بہت شکریہ، آپ نے شاید میں اتنی میرے اندر اتنی کیا کچھ بھی کوئی بھی صفت نہیں ہے اس کا آپ نے اظہار کر دیا۔ ہاں میرے دل کی دھڑکنوں میں میرے اور میری شاگردیں ضرور ہیں۔ میں وہ سو رہی ہوتی ہیں، میں ان کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ ان کو کیسے میں نے عزت و عظمت کے زینے پہ، اگلے زینے پہ کیسے چڑھانا ہے۔ کل کو پھر سوچتا ہوں کل وہ یہاں تھیں، آج میں نے ان کو کہاں لے کر جانا ہے، یہ میں ضرور سوچتا ہوں۔ اب گھر میں ہوتی ہیں، میں آپ کے بارے میں سوچتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ایسے استاد کسی کو نصیب ہو جائیں وہ بھی قسمت کی بات ہے، اور آپ جیسی شاگردیں ہر استاد کو مل جائیں وہ استاد بھی خوش نصیب ہوتے ہیں۔ ایک میں نے آپ سے کام لیا ایم فل کے ایک اسائنمنٹ کے طور پر شمائل و فضائل نبی پر، وہ ماشاءاللہ اتنا آپ کے اندر اس کی چنگاری جل اٹھی کہ آپ نے اس کو 1 سال کے ڈپلومے میں تبدیل کر دیا، اور ایک شمع میں نے جلائی تھی، آپ نے آگے کتنی شمع جلانے کا اہتمام کیا، اور اس کی روشنی مجھے یقین ہے دربار رسالت میں بھی پہنچتی ہوگی کہ میرے نام پر، میری عزت پر، میری خصائل و عادات پر میں نے اپنی شاگردوں میں جو چنگاری جلائی تھی آج وہ ماشاءاللہ روشن چراغ ہو گئے، اور کل کو آپ زمانے کو منور کریں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عفت و عافیت نصیب کرے کہ کوئی کردار میں آپ پہ دھبا نہ ہو، سفید چادر کی طرح آپ ہمیشہ رہیں۔ بہت شکریہ۔ باقی بہت ساری باتیں آپ نے میرے ذمہ لگا دیں، وقت شاید میں بھی آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا۔ میں آج سارا دن کچھ اتنی مصروفیت رہی کہ میں 8 بجے گھر پہنچنا میرے لیے بہت مشکل تھا، تو میں نے آپ کو فون پہ کہا آدھا گھنٹہ لیٹ کر لوں۔ ابھی میں گھر میں داخل ہی ہوا ہوں تو میں نے جوائن کر لیا۔ سارا دن ایک مصروفیت رہی۔ سب سے پہلی بات قرآن کے حوالے سے کر دوں، پھر اس کے بعد صاحب قرآن پہ آتا ہوں۔ ہیرارکی بھی یہی بنتی ہے کہ دیکھیں میری ایک زندگی میں ایک خواہش رہی ہے، اور وہ آپ کو بھی یہ سبق دے رہا ہوں۔ وہ خواہش آپ نے بھی آج سے پیدا کرنی ہے۔ وہ خواہش میری یہ رہی اور تمنا یہ رہی، آرزو یہ رہی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی زندگی میں اتنا بڑا کام لے لے، اتنا بڑا کام لے لے کہ زمانے میں ممتاز حیثیت سے میں نہیں، پہلے میرا کام پہچانا جائے، اور قیامت تک اس کی بازگشت آئندہ نسلوں تک منتقل ہوتی رہے۔ یہ میری خواہش تھی۔ ایسی خواہش رکھنا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے، ارادہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی ممتاز کام لے، ایسا امتیازی کام ہو جو کسی اور نے نہ کیا ہو۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو تحرک میں رکھنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیے گا، وہ نوٹس لینا چاہتی ہیں تو آپ نوٹس لیں میری باتوں کے، بھول نہ جائیں کہ اپنے آپ کو تحرک میں رکھنا پڑتا ہے، موومنٹ میں رکھنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیے پانی بھی وہی پاک ہوتا ہے جس میں مد و جزر رہتے ہیں، جس میں لہریں ہوتی ہیں، جس میں کبھی تلاطم بپا ہوتے ہیں اور کبھی بہتی ہوئی لہریں ہوتی ہیں، کبھی اس میں لہروں میں پانیوں میں سناٹا ہوتا ہے اور کبھی ایک طوفان بپا ہوتے ہیں۔ زندگی اسی کا نام ہے۔ ہم ان مد و جزر سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں، اس کی بجائے اس کے برعکس اگر پانی کھڑا ہوا ہو، نہ اس میں مد و جزر ہوں، نہ اس میں لہریں ہوں، نہ اس میں موومنٹ ہو، تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ ایک دن کے بعد تعفن آ جاتا ہے اس میں، اور بدبو پیدا ہو جاتی ہے، ناپاکی آ جاتی ہے۔
اس کے برعکس دوسرا پانی جس میں مد و جزر رہتے ہیں، لہریں رہتی ہیں، تلاطم بپا ہوتے ہیں اور کبھی سکوت بھی ہوتا ہے، وہ پانی ایسا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس پانی سے وضو بھی ہو سکتا ہے، یہ پاک پانی ہے۔ پاک ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اس میں مسلسل موومنٹ ہے۔ میں نے اپنی ذات کو جب سے ہوش سنبھالا ہے، میں نے بڑے مد و جزر آئے، بڑے پہاڑ بھی آئے، چٹانیں بھی آئیں راستہ روکنے کے لیے، اور وہ پہاڑ چٹانیں یہ نہیں کہ وہ ایکچوئل پہاڑ چٹانیں نہیں، کبھی حالات کی پہاڑ اور چٹانیں آتی ہیں اور ہر ایک کی زندگی میں آتی ہیں۔ ہم نہ تو انبیاء ہیں نہ ہم ملائکہ ہیں، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کی بھی خاک، آگے کتنے درجے لے لیں وہ خاک ہیں، کہ ہمارے اندر ملائکہ کی طرح نہیں ہے کہ کبھی کوئی خواہش ہی پیدا نہ ہو، ہر وقت ہم تسبیحات میں لگے رہیں۔ ہم انسان ہیں، ہماری ضروریات بھی ہیں، ہماری خواہشات بھی ہیں، ہم ان کی تکمیل بھی چاہتے ہیں، اور پھر ہم چونکہ انسان ہے نا، انسان بہت جلد باز ہے، ہم جلدی بھی دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا اپنا نظام ہے۔ پہلے ہی دن پیدا ہونے والا بچہ بول نہیں پڑتا، اس کو زبان سے اللہ کا لفظ نکالنے میں بھی، ابا اور اماں کا لفظ نکالنے میں بھی 1.5 سال لگتا ہے پیدا ہونے کے بعد۔ جو بیج آج ہم بوتے ہیں اگلے دن اس کی فصل نہیں نکل آتی، بلکہ اس کی فصل نکلنے میں بھی کم از کم 6 مہینے لگتے ہیں۔ تو یہ سوچنا کہ جو میں آج چاہتی ہوں یا آج چاہتا ہوں وہ آج ہی ہو جائے، یہ صرف مشکل ہی نہیں، امپاسبل ہے، ناممکن ہے، کیونکہ قانون قدرت اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ قانون قدرت اسی کو سپورٹ کرتا ہے، ایک تدریجی عمل ہے۔ جیسے میں نے مثال دی، بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، 1.5 سال تک وہ اس کو خود علم نہیں ہوتا کہ بچہ کب پیشاب کر دیتا ہے بستر کے اوپر اپنے آپ۔ ہاں، ماں دیکھتی ہے، کہتی ہے، بار بار وہ کبھی اکتا بھی جاتی ہے۔ یہ مد و جزر ہیں، یہ تلخیاں ہیں زندگی کی۔ لیکن جب اسی سوتے سوتے بچے کے لبوں کے اوپر مسکراہٹ آتی ہے تو ماں خوش ہوتی ہے کہ اپنے آپ ہنس رہا ہے، یہ زندگی ہے۔ تو بیک وقت ایک ہی مرتبہ یا ایک ہی لمحے میں سارا کچھ نہیں ہوا کرتا، اس کے لیے ایک وقت ہوتا ہے۔ ہاں، اس وقت میں اپنی طرف سے جد و جہد ہوتی ہے، اپنی طرف سے محنت ہوتی ہے، اپنی طرف سے ارادہ ہوتا ہے، ان ارادوں کی تکمیل کے لیے ایک فکری اور عملی جد و جہد زندگی کا خاصہ ہوا کرتی ہے۔ جتنے بھی بڑے نام ہیں اس دنیا میں، جتنے بھی ہیں، آپ چیلنج کرتا ہوں میں، ان کی لائف کو ذرا گوگل کر کے دیکھ لیں کہ جتنے بھی بڑے نام ہیں، وہ علامہ اقبال ہو، وہ ابن تیمیہ ہو، وہ ابن عربی ہوں، وہ امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری ہوں، وہ حضرت لاہوری ہوں، وہ حضرت انور شاہ کشمیری ہوں، وہ جتنے بھی اکابر ہوں، سیاست دان ہوں، معیشت دان ہوں، کوئی بھی ہوں، یاد رکھیے گا ان کی لائف ہسٹری کبھی پڑھ کے دیکھیے گا، محمد الرسول اللہ ہوں، ان کے بعد تو کوئی آگے حد ہی کوئی نہیں نا۔ یہ تمام بڑوں کے حالات اور واقعات اور ان کی زندگی آپ پڑھ کے دیکھ لیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا قومی وابی سے لے کر آج کے دور میں جتنے بڑے انسان ہیں، ان کی جوانی کی زندگی بڑی تلخ گزری ہے۔ یہ میں چیلنج کے طور پر آپ کو کلیم کر رہا ہوں، دعویٰ کر رہا ہوں، جوانی کی زندگی بڑی تلخ گزری ہے۔ جوانی کی زندگی میں ان کو بہت تلخیاں جھیلنی پڑی ہیں۔ رسول اللہ کو دیکھیں، جوانی میں بکریاں چروائیں، جوانی میں آپ نے یتیمی کی زندگی کاٹی، عائشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے خود کہہ کے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، بلکہ اس طرف سے آیا نکاح کی خواہش اور آپ نے قبول کیا، کیونکہ آپ کے حالات ٹھیک نہیں تھے معاشی طور پہ۔ تو کتنی سختیاں آپ نے کاٹی۔ اسی طرح سے جتنے بھی نامور لوگ ہیں دنیا کے، آپ ان کی ایک لسٹ بنائیں اور ان کی جوانی کی زندگی دیکھیں، بڑی تلخ ہے، بڑی محنت پر مبنی ہے، بڑی جد و جہد پر مبنی ہے۔ ہاں، دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے اس محنت میں، پھر وہ گل و گلزار بن کے نکلتا ہے، پھر وہ زمانے کو منور کرتا ہے۔ پھر پروین شاکر اپنے قبر کے اوپر یہ کتبہ لکھنے کے لیے بھی شعر کہہ جاتی ہے
کہ مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، لفظ میرے میرے ہونے کی گواہی دیں گے. کہہ گئی، اس کی قبر پہ یہ کتبہ لکھا ہوا ہے کہ مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، لفظ میرے میرے ہونے کی گواہی دیں گے. آج آپ دیکھیے پروین شاکر کو مرے ہوئے 30-32 سال ہو گئے ہیں. آج کون سا نوجوان ہے جس کو نہیں پتا کہ پروین شاکر ایک شاعرہ تھی، اس کی کتاب خوشبو تھی، اور وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا. ہر ایک کو یاد ہے کہ یہ شعر اس کا ہے. تو دیکھیں یہ زندگی ہے. اس کے لیے یہ نہیں کہ جو کر گئے ان کی قسمت تھی. آپ عہد کریں کہ ہم نے بھی الہ العالمین زندگی میں کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ جس سے ہم تاریخ میں اپنا کنٹریبیوشن دے دیں، زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی ہم پہچانے جائیں، ہمیں ڈھونڈا جائے. میں کہا کرتا ہوں، اپنی کلاس میں بھی کہا کرتا ہوں کہ زندگی کا مزہ تب ہے کہ جب آپ کو خریدا جائے، جب آپ کو پڑھا جائے، جب آپ کو پڑھایا جائے، جب آپ کو ڈھونڈا جائے، جب آپ کا حوالہ دیا جائے، جب آپ کا تذکرہ کیا جائے. آپ کی ایبسنس میں ہاں وہ کام بہت بڑا شخص تھا، وہ کر گیا. افسوس کہ میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری یہ دھرتی ایسی ہے، بے وفا دھرتی ہے جہاں ہم رہتے ہیں. یہاں قدر نہیں ہے، نہ علم کی قدر ہے، نہ علم والوں کی قدر ہے. یہاں دولت کی قدر ہے، کون دولت مند ہے. لیکن وہ دور گیا، ختم ہو گیا صحابہ کا، تابعین کا، کہ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر لگائے گئے تو حضرت عمر نے پوچھا ایک دن کہ سعید، کہا بلکہ کہ میں ایک کھلی کچہری لگانا چاہتا ہوں اور آنا چاہتا ہوں اپنے گورنر کے پاس اور لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا گورنر کیسا ہے. لیکن سعید تم ایسا کرنا کہ میرے آنے سے پہلے ایک اپنے صوبے کے مساکین کی ایک فہرست بنا کے رکھنا، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی مسکین نہیں رہنا چاہیے، وہ مجھے معلوم ہونا چاہیے، میں اس کا حق وہاں ادا کر کے آؤں گا. گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گئے، گورنر صاحب ساتھ بیٹھے ہیں، سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ سعید وہ لسٹ بنائی ہے آپ نے؟ خفیہ میں نے کہا تھا، سیکرٹ لسٹ عمال سے کہنا تھا اپنے حکومت سے، کہا یا امیر المومنین میں نے اپنے عمال سے کہا تھا، اپنے افسروں سے کہا تھا، انہوں نے لسٹ بنائی ہے، یہ سیل بند پڑی ہے، سیل ہو کر میرے پاس آئی ہے. تو امیر المومنین یہ بڑی ہے. جب وہ لسٹ اٹھائی، توجہ کیجیے میری طرف، تو مساکین میں سب سے پہلا نام سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا جو گورنر تھے. مسکینوں میں سب سے پہلا نام. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف دیکھا کہ ایسے کیا سعید، کیا بات ہے، تم تو گورنر ہو، تم کدھر سے مسکین ہو گئے؟ کہا کہ امیر المومنین میں گورنر ضرور ہوں، میں نے ان کو اپنا نام نہیں لکھوایا، میں نے تو کسی کو بتایا بھی نہیں، میری جتنی تنخواہ ہے میں وہ غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں اور خود ایک روٹی پہ گزارا کرتا ہوں. تو پتہ نہیں ان کو کیسے میرے حالات کا پتہ چل گیا، تو انہوں نے نام لکھ دیا، ہاتھ جوڑے. امیر المومنین میں نے نہیں لکھوایا. آج دفتر میں میرے ایک خاتون، ایک صاحب آئے اور درس کلام اللہ میرا غیر منقول ترجمہ لینے کے لیے میرے دفتر آئے. 2-3 دن پہلے سے وہ اپوائنٹمنٹ لے رہے تھے مجھ سے، میں آج ان کے لیے بھی دفتر گیا تھا. تو ان کے ساتھ ایک ڈاکٹر تھے یو ای ٹی کے، تو ان کے ساتھ ایک خاتون آئی. وہ خاتون جو تھی، میرا بھی پہلا تعارف تھا، وہ میرا نام سن کے آئیں، کہنے لگی سر جب سے ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ کے پاس جا رہا ہوں، انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا، تو میں صرف آپ کو دیکھنے کے لیے آئی ہوں. تو میں نے استقبال کیا، اور اس کے بعد جب اس خاتون کے بارے میں مجھے تعارف دیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ خاتون اپنے گھر میں تقریباً 1000 بندوں کو روز کھانا کھلاتی، خود پکا کے اپنے گھر میں. کہتی کہ 1000 بندے، یہ منہ سے کہنے والی بات ہے، ہم بیٹھتے ہیں، کوئی انوانٹیڈلی ہمارا دوست آ جائے تو ہم منہ بسیر لیتے ہیں یہ کہاں سے آ گیا، اب اس کو بھی کھلانا پڑے گا. 1000 بندے کو وہ خاتون کھانا کھلاتی ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ فرشتہ فی الارض ہے.
یہ کھانا کھلانا اللہ کی بہت بڑی، یہ اللہ کی صفت ہے، کیونکہ اللہ کھانا کھلاتا ہے، ان کو کھلاتا ہے جو زمین کے اوپر بھی چلتے ہیں، اور ان کو بھی کھلاتا ہے جو زمین کے اندر حشرات الارض ہیں، ان کا بھی رازق ہے۔ تو اس صفت کو اپنانا، الہی صفت کو اپنانا ہے۔ تو کہتی ہے 1000 بندوں کو روز میں کھانا کھلاتی ہوں، اور میرا کھانا کھا کر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں شوگر ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اس میں اخلاص اتنا ہے، اس میں اللہ کی رضا ہے، اس میں کوئی ناموری نہیں وہ چاہتی، کسی آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا، آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا۔ وہ تو میرے دفتر آئیں تو انہوں نے بتایا کہ سر میرے گھر میں کوئی بھوکا ناشتے کے وقت آ جائے، میں نے 100 درجن کے قریب انڈے رکھے ہوئے ہیں، سلائس رکھے ہوئے ہیں، ناشتے کے وقت آ جائے تو اس کو انڈا سلائس بنا دیتی ہے، دوپہر کے وقت آ جائے 1 بجے کے بعد میرا دسترخوان شروع ہو جاتا ہے جو رات 12 بجے 1 بجے تک رہتا ہے۔ کیا بات ہے! یہ ہیں وہ انسپیریشنز کہ ایسے پھر لوگ جب زمین پہ چلتے پھرتے ہیں نا تو وہ فرشتے ہوتے ہیں۔ بدری صحابہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب کوئی بات کرتا تو میں بدر کے میدان میں گیا ہوں، خود جا کے بہت رویا میں کہ یا اللہ کتنی خوش نصیب مٹی ہے جہاں بدری صحابہ کرام دفن ہیں۔ تو 14 صحابہ کرام جو شہید ہو گئے تھے ان کی لسٹ لگی ہوئی ہے وہاں پہ، اور بہت سارے صحابہ جو بدر کے میدان سے غازی ہو کر واپس آ گئے تھے، تو وہ صحابہ جب زمین پہ چلتے پھرتے تھے نا تو ان کے بارے میں کسی صحابی نے نبی کریم سے کوئی بات کی کہ یا رسول اللہ وہ ایسے ہیں، تو آپ نے لوگوں پہ انگلی رکھ لی، کہا کہ ان کے بارے میں منہ سنبھال کے بات کرنا، وہ بدری ہیں۔ اللہ اکبر! وہ بدری ہیں، اور بدری صحابہ اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ کہا کہ اے نبی یہ بدری صحابہ زمین کے اوپر چلتے پھرتے میرے چراغ ہیں، یہ تو روشنی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنی اولادیں چھوڑ کر میرے راستے میں نکلے تھے۔ ادھر کفار ہزاروں کی تعداد میں تھے، یہ صرف 313 تھے، نہ انہوں نے گھر کی پرواہ کی نہ انہوں نے مال کی پرواہ کی۔ یاد رکھیے اپنی زندگی میں کچھ آپ نے یہ چمک پیدا کرنی ہے تو آپ کو سیکریفائس کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ سیکریفائس کرنا پڑے گا۔ زندگی میں بڑی رانائیاں ہم دیکھتے ہیں، لیکن اصل رانائی یہ ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہو، دل میں سکینت ہو، اور دل میں یہ آپ کے یقین ہو کہ میں نے آج تک کسی انسان کا دل نہیں دکھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس بیٹھی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ، موت میں آ گئے نبی کریم کسی دن، خوش تھے، اور اس خوشی کے عالم میں کہنے لگے عائشہ آج مانگ لو جو مانگنا چاہتی ہو تو وہ عطا کر دوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہا یا رسول اللہ واقعی؟ کہا ہاں واقعی، مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو؟ کچھ بھی مانگ لو کہنے لگے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے اگر اجازت دیں تو میں اپنے ابا سے مشورہ کر لوں؟ تو کہا ہاں کر لو۔ کہا ٹھیک ہے۔ ابا سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں تو ان سے کہا کہ ابا جان آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا ہے کہ عائشہ کچھ مانگ لو، تو میں نے کہا اپنے ابا سے مشورہ کرتی ہوں، تو میں کیا مانگوں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ایسے کرنا، جا کے یہ کہنا، یہ مانگ لو یا رسول اللہ جو معراج کے موقع کے اوپر اللہ رب العزت نے ایک تو نمازیں دی تھیں وہ آپ نے بتا دی، اس کے علاوہ جو اللہ نے آپ سے راز و نیاز کی باتیں کی تھی نا ان میں سے کوئی ایک بتا دیں، بس یہ مانگ لو، بس وہ بتا دیں جو اللہ نے آپ سے سرگوشیاں کی تھی معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا اپنے پاس بلا کر، کچھ تو امت کے لیے تحفے دیے تھے وہ آپ نے دے دیے، کچھ جو راز آپ کو بتائے تھے ان میں سے کوئی ایک راز بتا دیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے۔
واپس گئی نبی کریم کے پاس، کہا یا رسول اللہ میرے ابا سے مشورہ ہوا ہے، تو انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ عرض کرو کہ یا رسول اللہ جو معراج کے موقع پر اللہ نے آپ کو نوازا تھا ان رازوں میں سے کوئی ایک راز بتا دو۔ کہنے لگے عائشہ چونکہ میں آفر ایسی کر بیٹھا تھا، میں نے کہا تھا جو مانگو گی انکار نہیں کروں گا، لہٰذا تم نے بڑی عجیب چیز مانگی ہے، تو چلیں پھر سن لیں۔ عائشہ لے لو وہ بات۔ وہ کیا بات تھی کہ عائشہ جب میں معراج پہ اللہ کے قریب ہوا تو اللہ نے جو مجھ سے راز میں سرگوشیاں کی تھی نا، ان میں سے ایک سرگوشی یہ تھی کہ اے میرے رسول آپ کی امت میں سے جس شخص نے کسی کا دل رکھ لیا، صرف دل رکھ لیا، میں اس کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کرتا ہوں۔ اب دل رکھنا یہ کیا بات ہے؟ ایسی کون سی بات ہے کہ دل رکھ لیا؟ ہم اکثر لوگوں کے دلوں کو ہی توڑتے ہیں۔ دل رکھ لیا جس نے، تو میں اس کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دوں گا۔ آپ سوچئے کہ ہم کہاں کہاں کسی کا دل توڑتے ہیں، کہاں کہاں کسی کا دل دکھاتے ہیں۔ دل رکھنا، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے راستے میں، تو ایک خاتون نے ان کو روکا اور بوڑھی تھی، کہا کہ میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی، تو آپ رک گئے۔ صحابہ ساتھ تھے لیکن آپ سائڈ پہ ہو کے ان کی باتیں سننے لگے۔ باتیں سنتے سنتے کہ 20-25 منٹ گزر گئے۔ حضرت عمر نے اتنا نہیں کہا کہ مجھے جلدی ہے، لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں، بس کریں، ختم کریں، ایسے نہیں کہا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اس کا دل رکھنے کے لیے سنتے رہے اس کی باتیں۔ بات ختم جب بات ہو گئی تو صحابہ نے کہا اے عمر یا امیر المومنین، ایسی کون سی بات تھی ایک بوڑھی خاتون پہ آپ نے 25 منٹ لگا دی اور ہمیں آپ نے کھڑا رکھا؟ بات تھی 2 منٹ میں بات سنتے، ختم کرتے، واپس آتے۔ آپ نے کہا تم جانتے ہو وہ خاتون کون ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جن کی چیخ و پکار سورہ مجادلہ شہادت دیتی ہے اللہ نے سن لی تھی، اور اس کی چیخ و پکار پر جواب دیا تھا اللہ رب العزت نے، اس کے بارے میں وحی نازل کی تھی۔ میں اس خولہ کا دل کیسے توڑتا اور کیسے اس کو کہتا کہ مجھے جلدی ہے، میرے پاس میرے ساتھ صحابہ ہیں۔ اس نے جتنی مجھ سے بات کی میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے اس کی بات سنتا رہا۔ کبھی آج ہم نے سوچا ہے یہ خصائل نبوی کہ ہم نے بھی کبھی ایسے کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں مجھے جلدی بہت ہے، اتنا ہم فاسٹ ہو گئے کسی کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کو دل کا حال نہیں ہم جانتے۔ اور میں تو میرے دفتر میں جب میری شاگردیں آتی ہیں گواہی دیں گی، آپ ویل میں ہوتی ہیں، میں پھر بھی ان کی آنکھوں سے پہچان لیتا ہوں کہ پیاس لگی ہے ان کو، لیکن میں ان کا سر ہوں، ان کا استاد ہوں، یہ تکلف سے مجھے کہیں گی نہیں۔ میں کہتا ہوں پیاس لگی ہے، میں آپ کے لیے پانی لاتا ہوں، یا اٹھ کے پانی پی لیں، یا میں لے کر آتا ہوں۔ یہ پہچاننا، یہ ہے دل رکھنا، یہ ہے کسی کو احترام دینا، یہ ہے کسی کو عزت دینا۔ آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہو جائے، آپ کی بصارت میں، حصے بصارت میں اتنی کشش ہو جائے کہ آپ اندر کے حالات کو جان لیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو پیش کریں کہ آپ کو میری ضرورت ہے۔ تو یہ بات کسی نے دل رکھ لیا، اور اگر کسی نے دل توڑ دیا تو اس کو معکوس بھی لیں، پھر اس شخص کا ٹھکانہ سیدھا جہنم۔ میں باتیں بہت ہیں کرنے کے لیے، آپ کی انسپریشن کے لیے، آپ کی موٹیویشن کے لیے، آپ کی تربیت کے لیے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں خود سال کے ڈپلومے میں اسٹوڈنٹ بن کر آپ کے پاس آ جاؤں، کہ جتنی باتیں نبی کے خصائل کے بارے میں ہوں گی وہ تو کمال کا ایک سفر ہوگا، 1 سال کا۔ جس نے یہ سفر طے کر لیا تو اس کے چہرے پر جو چمک ہوگی وہ دربار رسالت سے ٹکرائے گی، اور وہاں سے پھر تار ملیں گے، اور پھر آپ کہیں گے کہ دوری نہ رہے کوئی، آج اتنے قریب آؤ۔ السلام علیکم میڈم۔ ہلو، آواز آ رہی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر، بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے۔
ایک کال درمیان میں آ گئی تھی، میں نے کہا کٹ نہ گیا جی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس قابل آپ اپنے آپ کو بنائیں، نبی سے اتنی محبت کریں. اور محبت کرنے کے لیے یہ دیکھیں، میں نے اپنے آپ کو یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، کہانی میری رودا دے جہاں معلوم ہوتی ہے، جو سنتا ہے اسی کی داستاں معلوم ہوتی ہے. میں نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے غیر منقوط ترجمہ جو اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں مجھے یہ اعزاز عطا کیا، میرا چناؤ کیا، میں تو اس پہ روتا رہتا ہوں کہ یا اللہ میرا چناؤ کر کے یہ منصب مجھے عطا کر دیا، اب میں اس کی حفاظت کیسے کروں گا. حفاظت کرنا بہت بڑا مشکل ہے. مسجد طائف ہے، طائف میں طائف شہر میں مسجد عباس ہے. وہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہیں، صحابی رسول عبداللہ بن ابن عباس. تو وہ طائف میں چلے گئے تھے نبی کریم کے جانے کے بعد. جب آپ رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے، اس دنیا سے چلے گئے، تو آپ حرم مکہ چھوڑ کر طائف چلے گئے. کسی نے پوچھا کہ ابن عباس حرم کو چھوڑ کے آپ طائف آ گئے؟ کہا ہاں، حرم کو چھوڑ کے طائف آ گیا ہوں. کہا کیوں؟ کہا وہاں تو کعبہ بھی ہے، وہاں تو طواف ہوتا ہے، جب چاہیں آپ طواف کریں، جب چاہیں 1,00,000 نماز کا ثواب حاصل کریں، تو اس کو چھوڑ کے آ گئے. کہا کہ ہاں، میں صحابی رسول ہوں نا، تو جو منصب اللہ نے مجھے عطا کر دیا ہے، اب مجھے خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ میں حرم مکہ کے آداب میں مجھ سے کمی نہ ہو جائے. اللہ اکبر. یہ ڈر اور خوف کی وجہ سے میں طائف آ گیا ہوں. یہ ہے اپنے منصب کو سنبھالنا، ڈرتے رہنا کہ جو منصب اللہ نے مجھے دے دیا ہے اب اس میں کہیں کمی نہ آ جائے، مجھ سے اس کے ادب میں کمی نہ آ جائے. دس از بیکاز آف دا ریزن میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں مکہ اور مدینہ میں جو عمرہ کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، میں زیادہ سٹے کا وہاں قائل نہیں. وہاں لوگوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے 21 دن کے لیے جائیں، مہینے کے لیے جائیں، بار بار جائیں اور 15 دن کے لیے جائیں. نہیں، میں کہتا ہوں میں صرف 2 دن کے لیے مکہ جاؤں، 2 دن کے لیے مدینہ جاؤں، 5ویں دن گھر واپس آ جاؤں. میرے لیے دی بیسٹ عمرہ یہ ہے. میں کم سے کم وہاں سٹے کروں. آپ کہیں گے کیوں سر؟ کم سے کم اس لیے کہ دیکھیں وہی ابن عباس والی بات کہ ہم حرم مکہ کے، حرم نبوی کے آداب بجا لانے کے قابل نہیں ہیں. ہم سے کوتاہی ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے. یہاں سے جب ہم جاتے ہیں وہاں حرم میں تو فرق ہونا چاہیے نا، یہ کیفیت اور وہاں کی کیفیت. یہاں ہم خواہش کرتے ہیں اور آرزو کرتے ہیں، جب آرزو پوری ہو جاتی ہے اور جس مقام کی آرزو کرتے ہیں وہاں تو وہ تو آخری گھر ہے اللہ کا. تو وہاں تو آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے، وہاں تو رکت ہونی چاہیے، وہاں تو تڑپاہٹ ہونی چاہیے، وہاں تو ایک کپ کپی ہونی چاہیے. ہم جاتے ہیں پہلے دن بیت اللہ کو دیکھ کر داڑھیں مار کے روتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور پھر اگلے ہی دن ہماری آنکھوں سے آنسو خشک ہو جاتے ہیں. فطرت ہے. سکا باپ مر جاتا ہے، ماں مر جاتی ہے، بیٹی مر جاتی ہے، بھائی مر جاتا ہے. 2 دن روتے ہیں، تیسرے دن بیٹا اپنی دکان کھول لیتا ہے، بھائی بھی اپنی دکان کھول لیتا ہے، وہ بھول جاتا ہے سب کچھ. ہم بھی اگر وہاں دوسرے دن جا کر یہ بھول جانا ہے کہ میں کہاں آیا ہوں یا کہاں آئی ہوں، تو پھر جتنے وقت آنکھوں میں آنسو رہیں اتنے وقت وہاں رہیں، اور جب آنسو خشک ہو جائیں آپ عزت کے ساتھ واپس آ جائیں، تاکہ جو کچھ کمایا ہے وہ بھی گرا کرنا. ایسے ہوتا ہے جب ہم جاتے ہیں 2 دن روتے ہیں، تیسرے دن ہم کہتے ہیں حرم میں ہی نماز، ہوٹل میں ہی نماز پڑھ لیں، یہ بھی تو حرم ہی ہے. ہم بہانے پھر بناتے ہیں، وہیں سڑک پہ جائے نماز بچھا لیتے ہیں. اچھا پھر سوتے سوتے نماز گزر جاتی ہے، پھر ہمت نہیں رہتی، ٹانگیں دکھتی ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے، پھر بازار میں ہمیں گفٹ لینے ہوتے ہیں، تو ساری توجہ ہماری، پھر ہم دیکھتے ہیں یہ خاتون مردوں کی ہمارا شیوا ہے، یہ خاتون مصر کی ہے، یہ فلپینی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ کتنی خوبصورت ہے، یہ کتنی خوبصورت نہیں ہے، اس کا نام کیسا ہے. ہم اس میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ کہاں حرم نبی کا یا حرم مکہ کا یہ ادب ہے؟ نہیں ادب. جب خیالات بکھر جائیں واپس آ جائیں. میں نے 21 دن کا عمرہ بھی کیا ہے، 15 دن کا بھی کیا ہے، 12 دن کا بھی کیا ہے، اور 5 دن کا بھی کیا ہے. 5 دن میں روتا گیا، روتا واپس آ گیا. اور اس جیسا عمرہ میں آج تک نہیں کر سکتا.
بات یہ تھی کہ اپنے آپ کو ہم نے نبی سے اور قرآن سے اور صاحب قرآن سے جوڑنا ہے. میں نے چونکہ میری شاگردہ حافظہ اقرا نے کہا تھا کہ آپ نے سر یہ بتانا ہے کہ یہ سفر آپ کا کیسا تھا, یہ خیال کیسے آیا. خیال تو اسی طرح سے آیا کہ میری خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی ممتاز کام لے اور میں اپنے کام سے پہچانا چاہوں. میں مرنے کے بعد بھی کوئی یہ کہے, اس طرح سے یاد رکھے کہ اس کا نام قرآن پہ لکھا ہوا ہے, اور مجھے اس پہ ناز ہے کہ میرا نام درس کلام اللہ قرآن مجید کے اوپر ٹائٹل کے اوپر آ گیا ہے, غیر منقوط مترجم قرآن. تو جب تک قرآن باقی رہے گا قیامت تک میرا نام بھی باقی رہے گا. میں نے فنا ہو جانا ہے, میرا نام باقی رہے گا, اور بس یہی چاہتا ہوں کہ میرا نام قرآن کی نسبت سے زندہ رہے, اور اللہ نے وہ لکھ دیا ہے قرآن کے اوپر. اب مجھے اتنا سکون ہے کہ یہ میرا زاد راہ ہے, بس اس زاد راہ کی میں نے حفاظت کرنی ہے, اب اس کو بکھرنے نہیں دینا, اس پر آلودگی نہیں آنے دینی. اب یہ میں اس لیے روتا رہتا ہوں. تو بس یہ سوچا تھا, اور جب میں 11 مرتبہ بیت اللہ گیا ہوں عمرے کے لیے, حاضری دی ہے, اور 11 مرتبہ غلاف کعبہ کو تھام کر میں نے یہی دعا کی ہے کہ الہ العالمین مجھ سے کوئی ایسا کام لے لینا جس میں تیری رضا ہو اور اس میں انسانیت کی فلاح ہو. تو آج میرے کام میں الحمدللہ اللہ نے میرے غیر منقوط ترجمے کو اتنا قبول بھی کیا, مقبول بھی کیا ہے کہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں آج اس کی بازگشت ہے. پچھلے ہفتے امریکہ ایمبیسی سے مجھے فون آیا کہ ہم آپ کا ترجمہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی لائبریری جو واشنگٹن میں ہے, امریکہ میں ہے, اس لائبریری کا نام ہے دا لائبریری آف کانگریس, ہم اس میں رکھنا چاہتے ہیں, تو آپ ہمیں نسخے بھجوا دیں. میں نے بھجوائے, اور تیسرے دن مجھے میسج آ گیا کہ ہم نے دنیا کی سب سے بڑی لائبریری میں یہ غیر منقوط ترجمہ قرآن آپ کا سجا دیا ہے ریسرچرز کے لیے کہ وہ اس پہ ریسرچ کریں. پھر پچھلے ہفتے حرم مکہ کے بیت اللہ شریف کے مؤذن آئے, وہ انتظار کر رہے تھے میرا کسی جگہ پر کہ میں ترجمہ قرآن لے کر آؤں اور ان کے ہاتھوں میں دوں, اور جب میں نے دیا تو وہ چوما انہوں نے اور اپنے ساز و سامان میں رکھا کہ میں اس کو بیت اللہ میں لے کے جاؤں. الحمدللہ یہ اس کی قبولیت ہے. اور جب میں یہ ترجمہ کر بھی رہا تھا تو میں نے وہاں جا کر منظوری بھی لی تھی اللہ تعالیٰ سے. جب میں ہینڈ ریٹن اسکرپٹ لکھ رہا تھا اپنے ہاتھوں سے, تو میں بیت اللہ میں لے گیا تھا اور مقام ملتزم پہ رکھ کے باب کعبہ کے اوپر دھاڑے مار کے میں نے اللہ سے سپاس گزاری کر کے, درخواست کر کے, التجا کر کے, التماس کر کے, الہ العالمین میرے کام کو مکمل کر دینا اگر منظور ہے, اور اگر نہیں منظور تو اس کو یہیں روک دینا, اور اگر منظور ہے تو مکمل بھی ہو جائے اور پھر قبول بھی ہو جائے اور مقبول بھی ہو جائے. الحمدللہ پچھلے سال پہلا ایڈیشن آیا تھا اور اس سال دوسرا ایڈیشن آیا ہے, اور دوسرا ایڈیشن 5000 کا آیا ہے. تو کاپیاں چھپی ہیں, اور اللہ نے, اور جس شخص نے چھاپا ہے اس کی خواہش ہے کہ میں نے اس کو گھر گھر پہنچانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں اس طرح کا کام جب آپ عہد کر لیں گی کہ ہم نے بھی کوئی اس طرح کا کام کرنا ہے, اور اللہ سے دعا کریں گے, اور دعا کرنے کے ساتھ میں آپ سے ایک گزارش کروں, 2 گزارشیں کروں گا. ایک تو میں کبھی یہ بات بتایا نہیں کرتا, چونکہ آپ شاگردے ہیں, اور آپ سے نسبت جو حافظہ اقرا نے بھی کہی تھی, وہ اس نے ایک بات کہی تھی کہ ہم سب کسی نہ کسی حوالے سے آپ کی شاگردہ ہیں سر. ہاں جی, آپ ہر کسی نہ کسی حوالے سے میری شاگردہ اس طرح ہیں کہ جس نے بھی میٹرک کیا ہے 1995 سے لے کر 2022 کے دوران, جس نے بھی میٹرک کیا ہے, اس نے میٹرک کرتے ہوئے جو اسلامیات کی کتاب پڑھی تھی وہ میری لکھی ہوئی تھی. آپ سب نے میری کتاب پڑھ کر میٹرک کیا تھا, اور آج جس مقام پر بھی ہیں میرا آپ کا رشتہ شاگردی کا میٹرک سے شروع ہے. دیکھا ہے نہیں دیکھا, ملاقات آج ہو رہی ہے, باتیں آج ہو رہی ہیں, لیکن آپ شاگرد میری میٹرک سے ہیں, کیونکہ آج بھی میٹرک کی کتاب میں ایز اے آتھر میرا نام ہے. گھر میں جا کے دیکھیں, اگر بہن بھائی پڑھ رہے ہیں تو میں اس کے آتھرز میں ہوں. لہٰذا اس رشتے سے آپ بھی میری شاگردہ ہیں. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ آپ بھول گیا ہوں, تو مجھے یاد دلا دے کہاں سے بات کر رہے تھے. حافظہ اقرا بتا دیں آپ کیا بات چل رہی تھی. جی سر, آپ اپنے درس کلام اللہ کی مقبولیت کا بتا رہے تھے. ہاں حرم میں جی اس کی مقبولیت کا بتا رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے حرم کعبہ کے مؤذن شیخ سہیل
الحافظ عبد المالک وہ آئے, وہ اپنے ساتھ لے کے گئے, اور پورے پاکستان سے مجھے روزانہ فون آتے ہیں, میسیجز آتے ہیں, سر یہ کہاں دستیاب ہے, کہاں سے ملے گا, ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. آج جو خاتون آئی تھی وہ بھی دیکھنے آئی تھی, پھر میں نے ان کو پیش بھی کیا, اور پھر جاتے ہوئے انہوں نے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا اور کہتی چونکہ میں لوگوں کو کھانا کھلاتی ہوں تو میرے پاکٹ میں وہ ایسے مٹھی بند کر کے کچھ رکھ گئی. جب میں نے دیکھا تو جاتے ہوئے کہنے لگی میں نے آپ کی پاکٹ میں کچھ پیسے رکھے ہیں, اس کا آپ نے کھانا کھانا ہے. تو میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ دو چیزیں آپ نے اپنے اندر پیدا کرنی ہیں. ایک, میں 1133 مرتبہ نبی کریم پہ درود شریف پڑھتا ہوں ڈیلی, 1133 مرتبہ. آپ نے مجھ سے وعدہ کرنا ہے, میں آپ سے 1100 مرتبہ نہیں کہہ رہا, میں آپ سے 1000 مرتبہ نہیں کہہ رہا, میں آپ سے 500 مرتبہ نہیں کہہ رہا, صرف 100 مرتبہ آپ سے نبی کریم پر درود بھیجنے کا وعدہ لینا چاہتا ہوں. آپ یہ مت سوچیں کہ ہمارے زندگی میں ہمارے ہر مہینے کچھ مخصوص ایام ہوتے ہیں, میں اس میں درود پڑھ سکتی ہیں, نہیں پڑھ سکتی. آپ پڑھ سکتی ہیں. آپ کھانا بھی تو ہم کھاتے ہیں, ایام میں کھانا بھی آپ کھاتی ہیں, ہر کام کرتی ہیں, تو اس میں درود کریم بھی الگ سے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں چلتا پھرتا پڑھتا ہوں, میں اپنی یونیورسٹی تک جاتے ہوئے پڑھتا ہوں, آتے ہوئے پڑھتا ہوں, اور جب تک میرا 1100 مرتبہ درود شریف مکمل نہیں ہو جاتا میں اپنے آپ کو سونے کے لیے کوالیفائی نہیں سمجھتا. یہ میری سونے کی کوالیفیکیشن ہے کہ میں تب سونے کے قابل ہوں جب تک میرا 1133 مرتبہ درود شریف ہو جائے گا, پھر مجھے سکون کی سانس آتی ہے کہ ہاں اب میں نے سنا ہے. ورنہ سفر سے آؤں, رات کے 3 بج جائیں, 100 مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما میں یہ پڑھتا ہوں. یہ پڑھنے میں 100 مرتبہ پڑھنے میں صرف آپ کے 10-12 منٹ لگیں گے. یہ ایک ہی مرتبہ نہیں پڑھنا, چلتے پھرتے کاؤنٹر لے لیں. جب آپ کا دل گواہی دے کہ تھوڑا ہے آپ بڑھا لیں. اب آپ کہیں گے کہ 1133 مرتبہ ہی کیوں, ایک میسج بھی آ گیا ابھی, 1133 مرتبہ کیوں, یہ تعداد کیوں ہے؟ بس اس تعداد نے مجھے سکون دے دیا. مجھے کسی نے نہیں بتائی, کسی پیر نے نہیں بتائی, میں نے نہ کسی سے پوچھی ہے. میں نے 500 سے شروع کیا تھا, دل کی آواز تھی تھوڑا ہے, میں نے 700 کر دیا, پھر اندر آواز آئی تھوڑا ہے, پھر میں نے 1000 کر دیا, کہا بھی تھوڑا ہے, پھر 1100 کر دیا, کہا ٹھیک ہے. بس ایک دل کو ضمیر کو آواز ٹکراتی تھی. 33 اوپر اس لیے کرتا ہوں کہیں کم زیادہ نہ ہو گیا ہو پڑھنے میں. تو 1133 مرتبہ یہ میری اپنی بنائی ہوئی تعداد ہے, کسی نے مجھے نہیں بتائی. آپ 1133 نہیں, میری درخواست پہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں نبی سے اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے صرف 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں, لیکن اس میں پڑھنے کے ساتھ مجھے یاد رکھنا یہ سر کا دیا ہوا تحفہ ہے. اور پھر دیکھنا نبی کریم کے ساتھ ایسی نسبت ہوگی, روزانہ آپ کی دربار رسالت میں حاضری لگے گی کہ میری اس امتی نے میرے اوپر درود بھیجا ہے. رشتے بتائیں گے, اور روز محشر نبی کریم آپ کو بلائیں گے, آپ کے سر پہ چادر رکھنے کے لیے, آپ کی دستار پوشی کرنے کے لیے آپ کو بلائیں گے. ایک تو آپ نے درود کریم پڑھنا ہے اپنا تعلق شمائل و خصائل نبی سے قائم کرنے کے لیے. یہ وہ پری ریکوزٹس ہیں, یہ وہ وضو ہے جو عبادت سے پہلے ہم کرتے ہیں. تو ایک روزانہ آپ نے آنکھوں کو نم کرتے ہوئے کبھی رو پڑا کریں, نبی کریم کو یاد کرتے ہوئے رو پڑا کریں, اور اس میں درود شریف آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے, اپنے چپکے سے کسی کو کھانا کھلانا ہے, جیسے وہ خاتون کھانا کھلاتی ہیں نا, ایسے. یہ اپنی ذاتی پاکٹ منی سے, اگر ریگولر نہیں, آپ کہیں گے سر ہمیں تو ریگولر نہیں ملتا, ہم تو پہلے ہی پاکٹ منی بڑی محدود سی ہوتی ہے, چلیں آتے جاتے کسی کو کھانا لے دیا, کسی بیوہ کو لے دیا, کسی آپ اسکول میں ہیں, کسی دفتر میں ہیں, کہیں مدرسے میں ہیں, جو آیا ہوتی ہے اس کو کسی دن چپکے سے آپ نے کہنا, بتانا نہیں کسی کو, اس کی مٹھی میں 100 روپیہ 150 روپیہ دے کے نا, آج آپ نے یہ کھانا میری طرف سے کھانا ہے. اپنے اندر یہ بات پیدا کر لیں, دیکھیں پھر اللہ آپ کو بھاگ کیسے لگاتا ہے. یہ دو باتیں آپ نبی کریم پہ درود, اور یہ وہ باتیں ہیں جو میں خود کرتا ہوں. میرے ابا جی فوت ہو گئے, میری امی فوت ہو گئی, میرے بھائی فوت ہو گئے, میں ان تینوں کے لیے روزانہ ایک بندے کو کھانا کھلاتا ہوں, ان تینوں کے نام کا روزانہ. الحمدللہ اللہ نے میرے رزق میں کوئی کمی نہیں رکھی. تو یاد رکھیے گا, یہ چیزیں اپنے آپ میں پیدا کیجیے. اور انہی چیزوں کا فیضان ہے کہ اللہ نے مجھے چنا اور اتنا بڑا مجھ سے کام لیا.
کہ آج وہ دنیا میں 1400 برس کے بعد یہ کام ہوا ہے نزول قرآن کے بعد. اور شاید اللہ، میرے ایک دوست نے کہا کہ آپ کو اللہ نے 1.5 ارب کی آبادی میں سے چنا ہے. اللہ اکبر، میں کیسے اس کا شکر ادا کروں. 1.5 ارب کی آبادی میں سے چنا ہے اور میرا انتخاب کیا ہے کہ ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ آپ نے کلام اللہ کا غیر منقول ترجمہ کرنا ہے، ایک نئی مثال پیدا کرنی ہے. اور آپ اس سے، کئی لوگ پوچھتے ہیں فائدہ کیا ہے. فائدہ یہ ہے کہ اس کی، یہ قرآن کے ادب میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے اور ایک نئے لا تنقضی عجائب القرآن نبی کی حدیث ہے، اس کا ایک پرتو سامنے آیا ہے، ایک معجزاتی اسلوب سامنے آیا ہے. پھر اس نسبت سے ایک نئی زبان کریٹ ہو گئی ہے. اور چوتھا فائدہ کہ جب مستشرقین غیر اس کو دیکھیں گے وہ حیران ضرور ہوں گے کہ ویسے تو ہمارے قرآن کو نہیں پڑھیں گے، جب اس کو دیکھنے کے لیے پڑھیں گے تو شاید ان کو ہدایت بھی مل جائے گی، کوئی نہ کوئی بات ان کو کلک کر جائے گی. اچھا یہ کہا ہے. تو بعض اوقات زندگی کے لمحے بریک تھرو ہوتے ہیں. تو اس سے اللہ رب العزت نے اتنے لوگوں کو اس کی وہ حسرت پیدا کرتی ہے دیکھنے کی، اس کو پڑھنے کی. میں سمجھتا ہوں یہی اس کی قبولیت ہے. یہ تو ہو گئی قرآن پہ بات. تو اب نمونہ آپ سننا چاہتے ہیں تو وہ سن لیجئے کہ سر کیسے آپ نے الفاظ کون سے. ایسے نہیں ہے کہ نقطے والے الفاظ تھے میں نے نقطے گرا دیے، یہ نہیں ہے، بلکہ ایسے الفاظ استعمال کیے جس میں نقطہ نہیں آتا اور قرآن کی مراد بھی وہی رہے. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا کہ اللہ کے اسم سے رحم والا، اور ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ تو اس میں تو نقطے ہیں. میں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے اللہ کے اسم سے رحم والا اور لا محدود رحم والا ہے. الرحیم لا محدود، اللہ کے اسم سے رحم والا اور لا محدود رحم والا ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے اولاد سے، ماں باپ سے. آگے ہے نا لم یلد ولم یولد، تو اللہ بے نیاز ہے. توحید پر مبنی یہ سورہ ہے. تو بے نیاز کا میں نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ رشتوں سے، ارحام رشتوں کو کہتے ہیں. قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے. اللہ الصمد، اللہ ارحام کے سارے واسطوں سے مابرا ہے، کوئی نقطہ نہیں. لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں. نہیں میں نقطہ تھا، یہ میرے لیے چیلنج تھا کہ نہیں کو کیسے ڈالوں غیر منقوط الفاظ میں. تو پھر اللہ نے یہ میرے دل میں ڈالا سوال ہی معدوم کہ اس کی کوئی اولاد ہو کہ وہ کسی کی اولاد ہو، کوئی نقطہ نہیں. سوال ہی معدوم، ہو ہی نہیں سکتا. امر معدوم کہ اس کی کوئی اولاد ہو کہ وہ کسی کی اولاد ہو. ولم یکن لہ کفوا احد، اور سوال ہی معدوم کہ کوئی اس کا ہمسر ہو. یہ ہے غیر منقوط ترجمہ قرآن جس کا آپ نے تعارف چاہا تھا. اب آتے ہیں، ہمارے کافی وقت ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کتنا ٹائم ہو گیا. تو اب آتے ہیں، تقریباً مجھے خیال 1 گھنٹہ ہو گیا. چلیں 10 منٹ کی اور اجازت دے دیں خصائل نبوی پہ تھوڑی سی بات کر کے، باقی پھر انشاءاللہ کبھی بات کر لیں گے. خصائل نبوی سے مراد کیا ہے کہ نبی کے اندر جو تخصصات تھے، شمائل، آپ کی اخلاقیات، آپ کی خوبیاں، آپ کی صفات، ان کو ہم شمائل کہتے ہیں. تو شمائل اور خصائل، آپ کی عادات اور اخلاق، یہ دیکھیں ایک آپ کے وہ شمائل ہیں جو آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی میں تھے، اور ایک وہ شمائل ہیں جو نبوت سے بعد کی زندگی میں تھے. یہ 2 الگ الگ کیٹیگریز ہیں. نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے آپ کے شمائل کیا تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں طاہرہ، حضرت خدیجہ طاہرہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے گواہی دی تھی جب آپ پر پہلی وحی آئی تھی اور آپ کپ کپاتے ہوئے وہ غار حرا سے آئے تھے واپس. تو آپ میں کپ کپی تاری تھی، تو بخار کی کیفیت تھی، پسینہ تھا. تو آپ نے آتے ہی جب کہا زملونی زملونی زملونی، خدیجہ میرے اوپر کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو، کپ کپی تاری ہے. تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو آپ نے یہ بتایا کہ میرے ساتھ آج یہ ہوا. تو اس وقت خوف کے عالم میں تھے آپ، گھبراہٹ کے عالم میں تھے. تو حضرت خدیجہ نے آپ کے 4 شمائل اور خصائل بیان کیے تھے. میرے سرتاج، آپ کیوں پریشان ہیں؟ ابھی رسالت کا پہلا دن تھا. میرے رسول تو نہیں کہا، میرے سرتاج شوہر کہا. آپ کیوں پریشان ہیں؟ اللہ آپ کو ضائع تو نہیں کرے گا.
کیونکہ آپ میں ایسے شمائل و خصائل ہیں کہ وہ کسی اور میں نہیں جمع ہیں. کیا؟ یا اے میرے سرتاج، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے حق پورے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اور آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. اور چوتھی بات کیا تھی؟ مہمان نواز. آپ مہمان نواز ہیں. اور یہ ذرا اب اسسمنٹ کیجیے اپنی. ہم مہمان نواز ہیں. ایک مہمان آ جائے، اس خاتون کے گھر میں 1000 مہمان روز آتے ہیں، آنکھوں پہ بل نہیں آیا، کہتی میں انتظار کرتی رہتی ہوں کوئی ناشتے والا آ جائے. ہم کبھی مہمان نوازی کرتے ہیں، 2 مہمان آ جائیں تو ہم کہتے ہیں اس کا جانا کب ہے، کیوں آ گیا ہے. ہمارے گھر کی خواتین یہ پتہ نہیں کیوں تنگ دل ہوتی ہیں. آپ خواتین ہیں تو یاد رکھیے، تنگ دل نہ ہوئیے. جو آج خاتون آئی تھی اس کا مظہر بن جائیے. نبی کریم مہمان نواز تھے. مہمان نوازی کیجیے، رشتہ داروں کے حق پورے کیجیے، چوری ان کی مدد کیجیے. کوئی راضی نہیں ہوگا. جس کو آپ بتا کے کریں گے وہ کہے گا کیوں مدد کی. اپنے سک رشتہ نہیں برداشت کرتے کہ کسی کی ہم رشتہ داروں کا خیال رکھیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، کوئی برداشت نہیں کرتا. اور پھر کمزوروں کا بوجھ اٹھانا، غریبوں کی مدد کرنا، یہ خصائل آپ کے نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے کے ہیں. اور بعد میں کیا تھے آپ کے خصائل؟ پوری زندگی آپ کی خصائل پر مشتمل ہے، شمائل پر مشتمل ہے. اور 23 برس نبوت کے، ان میں چیدہ چیدہ جن کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی کے ساتھ ہے، کبھی آپ دیکھیں اور ان کو اپنائیں جو نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد تھے. وہ کیا تھے؟ مثلا بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہم بہت گہرائی میں اور گہرائی میں نہیں جاتے ابھی. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ نبی کریم سوتے کیسے تھے؟ ہم ویسے سوتے ہیں. آپ دایاں ہاتھ گال کے نیچے رکھ کے ایسے آپ کعبے کی طرف منہ کر کے آنکھیں بند کر کے سوتے تھے. ہم چند لمحوں کے لیے اگر اپنی گال کے نیچے ہاتھ رکھ لیں گے تو نبی سے ہمارا تعلق قائم ہو جائے گا. سوتے ہوئے بھی دربار رسالت میں حاضری لگ جائے گی کہ میری امتی میری طرح سو رہی ہے. بس اتنی سی بات ہے. کیا خرچ ہوا اس میں؟ اچھا، پھر آپ ہاتھ کیسے ملاتے تھے؟ آج ہمارے شاگردوں کو، میل شاگردوں کی بات کرتا ہوں، مردوں کی بات کرتا ہوں، اپنے استاد سے، اپنے بڑوں سے ہاتھ نہیں ملانا آتا. 4 انگلیاں ملاتے ہیں. اور آپ بھی ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتی ہوں گی اپنی دوستوں سے، تو ہمیں ہاتھ نہیں ملانا آتا. یاد رکھیے، 4 انگلیاں ملانا بڑوں سے ہاتھ ملانے کی توہین ہے. جب ہاتھ ملاتے تھے نبی کریم، یہ شمائل و فضائل ہیں. یہ چیز جو تھی، یہ انگوٹھے اور انگلی کے درمیان، یہ آپ پیوست کرتے تھے دوسرے کے ہاتھ میں، اور اتنی گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے تھے، اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک دوسرا نہیں چھوڑتا. ہم ایسے ڈھیلا سا ہاتھ ملاتے ہیں؟ نہیں، نبی کے نقش قدم یہ نہیں ہے. ہاتھ ایسے ملانا ہے، سونا ایسے ہے. ناراض کیسے ہونا ہے؟ ہم ناراض ہوتے ہیں کسی سے تو سناتے ہیں اس کو، ہم گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. نبی کریم ناراض ہوتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے. اور یاد رکھیے، اہل دل کے لیے کسی کی خاموشی برداشت کرنا موت ہوتی ہے. مجھ سے کوئی محبت کرتا ہے یا آپ کس سے محبت کرتے ہیں اور وہ رسپانس نہ کرے، خاموش ہو جائے، ہائے بے چینی لگ جاتی. کیا بات ہے؟ اچھا کوئی بات کریں تو صحیح، بتائیں تو صحیح، کچھ تو کہیں. ہم کہتے ہیں، وہ کہتا نہیں میں خاموش ہوں. کہا یہ خاموشی ہی تو مجھے کھا رہی ہے. تو نبی کریم بھی خاموش ہو جاتے تھے. اور جب آپ مسکراتے تھے، ایسے نہیں کہ آواز ہاں کر کے، آپ اسمائل دیتے تھے، آپ مسکراتے تھے. جب چلتے تھے تو ہلکا ہلکا پاؤں رکھتے تھے زمین کے اوپر، اور صحابہ ان کو دیکھ کر، اگر آپ دایاں پاؤں اٹھاتے تھے صحابہ بھی دایاں اٹھاتے تھے، آپ بایاں اٹھاتے تھے آپ صحابہ بھی دایاں اٹھاتے تھے. جتنے فاصلے کا آپ اٹھاتے تھے اتنے فاصلے کا آپ اٹھاتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت عمر آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، صحابہ بھی چل رہے تھے، تو فوجیوں کی طرح، پریڈ کی طرح، نبی کریم جو قدم آپ اٹھاتے تھے دایاں، صحابہ بھی دایاں، آپ بایاں، صحابہ بھی بایاں. درمیان میں ایک نالی آ گئی، اور نالی جب آ گئی تو نبی کریم نے نالی کو عبور کیا تو حضرت عمر بھی ساتھ تھے. تو نالی عبور کر کے نبی کریم نے دیکھا عمر ساتھ نہیں ہے. پوچھا عمر کہاں ہے؟
پیچھے مڑ کے دیکھا، حضرت عمر پیچھے کھڑے ہیں. کہا عمر پیچھے کیوں کھڑے؟ حضرت عمر چپ ہیں. کہا عمر پیچھے کیوں کھڑے؟ ہاتھ جوڑ کے کھڑے، یا رسول اللہ جب آپ چل رہے تھے نا تو میں آپ کے پاؤں کو دیکھ کر اپنے پاؤں اٹھا رہا تھا. جب آپ دایاں پاؤں اٹھاتے تھے میں دایاں اٹھاتا، جب آپ بایاں اٹھاتے میں بایاں اٹھاتا تھا. یا رسول اللہ جب یہ آپ نے یہ نالی کو عبور کیا ہے نا تو میری نظر کہیں خطا ہو گئی تھی، میں دیکھ نہیں سکا کہ اس کو عبور کرتے ہوئے آپ نے پہلے دایاں قدم اٹھایا تھا یا بایاں اٹھایا تھا. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو عبور کرتے ہوئے میں پہلے کون سا قدم اٹھاؤں، میں دیکھ نہیں سکا. کیا بات! کبھی ہم نے اتنی یعنی کہ ٹچی ہو کر ہم نے سوچا ہے کہ ہم بھی اسی طرح سے کانپ گئے. نبی کریم خوش ہو گئے کہ عمر مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے. یا رسول اللہ میں اتنی محبت کرتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اس کیسے عبور کروں. آپ کو دیکھ نہیں سکا، میرا خیال کہیں ادھر ادھر ہو گیا. کہا کہ ہاں میرے سینے سے لگ گیا، ماتھا چوما. یہ محبت جو ہے یہ جب تک دل میں ہمارے پیدا نہیں ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت، اصل میں یہ ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں نبی کے ساتھ، خصائل نہیں اپناتے، آپ کے شمائل نہیں اپناتے. نعتیں پڑھنے والے نعتیں پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اور ان سے پوچھا جائے اسی کہہ داں گے جی سونیا تیری نعت پڑھتے پڑھتے سانو موت آ گئی، سانو نمازاں ٹائم ہی نہیں ملیا. لا حول ولا قوت. یہ کوئی عذر نہیں مانا جائے. آپ حضرت محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا، فاطمہ یہ گمان نہ کرنا جیسے ہم کہتے ہیں میں تو نعتیں پڑھتا رہا، میں تو یہی کرتا رہا. میں ایسے علماء کو جانتا ہوں، افسوس ہے مجھے، دکھ ہے، مفتیان کرام کو جانتا ہوں، فتویٰ دیتے ہیں نماز نہیں پڑھتے. دل پہ پتھر رکھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں. فتویٰ دیتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، مشکات پڑھاتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، بخاری پڑھاتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے. عشق ہے نبی سے، یہ آپ سے محبت ہے. محبت یہ ہے کہ جیسے آپ نے کیا ویسے کرنا، اور جس بات سے آپ نے روک دیا اس سے رک جانا. جو کہہ دیا، ہم نے کبھی کوشش کی ہے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کے روزمرہ کے فضائل و شمائل تھے کیا؟ اب آپ کورس میں پڑھیں گے انشاءاللہ حافظہ اقرا سے، 1 سال کے کورس میں سب کچھ انشاءاللہ پتہ لگے گا کہ صحابہ نے کیا کیا آبزرو کیا. آپ جب کسی کی اصلاح کرتے تھے تو ایسے نہیں کہتے تھے تمہیں تو یہ کام بھی نہیں کرنا آتا. صحابی رسول وضو کر رہے ہیں، یہ آپ کے شمائل اور فضائل ہیں، تو اس کا کہیں ٹخنا سوکھا رہ گیا تو آپ نے یہ نہیں کہا صحابی بنے پھرتے ہو اور تمہیں تو وضو بھی نہیں کرنا آتا. آپ نے یہ کہا کہ میرے صحابی دیکھو میں نے بھی تمہارے ساتھ وضو کیا ہے، دیکھو میرا ٹخنا تو نہیں سوکھا رہ گیا. اپنی طرف اشارہ کیا. اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں آپ کا نہیں میرا رہا ہوگا، دیکھا تو اپنا ٹخنا سوکھا. یہ ہے اصلاح کا طریقہ. ہم پہلے تو جس کو کچھ آتا نہیں ہے ہم کہتے ہیں ایسے کام کرتے ہیں. میں نے کبھی اپنی شاگردوں کو ایسے نہیں کہا، میں انگلی پکڑتا ہوں اور کہتا ہوں ایسے نہیں ایسے کر لیں، ایسے کر لیں گے زیادہ بہتر ہوگا. میں نے کبھی نہیں کہا تم نے غلط کیا. اپنے پاس بٹھاتا ہوں، سکھاتا ہوں، کہ جب تک میں اپنے پاس بٹھا کر سکھاؤں گا نہیں کون ہے اس کو اپنے پاس بٹھائے. نبی کریم بھی تو اپنے پاس ہی بٹھاتے تھے نا. جب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جواب نہیں دیا تھا، ابا سوات واللہ جاءہ الاعمى کی وحی نازل ہوئی تھی. کیا منظر تھا کہ آپ کفار مکہ قریش مکہ کے پاس بیٹھے ان کو دعوت دین دے رہے تھے، اوپر سے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور نابینے تھے، اندھے تھے، ٹٹولتے ٹٹولتے دیواروں کو آئے تھے، اور جب آپ کے پاس آئے تو آ کے کہا یا رسول اللہ السلام علیکم. کیا مطلب تھا اس انداز کا یا رسول اللہ السلام علیکم؟ اس میں یہ درد چھپا ہوا تھا یا رسول اللہ میں آپ کے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں. علیکم کبھی مجھے بلائیں، میں اندھا ہوں، میرا ہاتھ پکڑیں. نبی کریم نے دیکھا بہت اہم بات کر رہے تھے، انٹروین محسوس کی، ماتھے پہ تیوری آ گئی، اسلام کا جواب نہیں دیا کہ بعد میں مل لوں گا. دوسری مرتبہ پھر کہا یا رسول اللہ السلام علیکم، آپ نے پھر جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ جواب نہیں دیا، وہ واپس چل گئے. لیکن جس محبت سے آئے تھے اس نے ہی بوجھل دل کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ واپس گئے کہ نبی کریم نے آج
مجھے بلایا نہیں، میرا ہاتھ نہیں پکڑا، مجھے بٹھایا نہیں، ماتھے پہ تیوری تھی، آیت نازل ہو گئی ابس وتولی ان جاءہ الاعمی، اے ہمارے حبیب آپ نے یہ کیا کر دیا، آپ کے پاس اندھا صحابی آیا تھا، دیواروں کو دھکے کھاتے ٹٹولتے ٹٹولتے آیا تھا، آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا. وما یدریک لعلہ یزکا، اے نبی کیا معلوم کہ وہ اگر آپ کے پاس بیٹھ جاتا تو آپ سے کتنی پاکیزگی حاصل کرتا اور آپ سے لیڈرشپ کی کوالٹیز حاصل کرتا، آپ سے بات کرنے کا سلیقہ سیکھتا. آپ نے بٹھایا کیوں نہیں؟ آپ نے توجہ ان کو دی، پرائورٹی ان کو دی جو ابھی ایمان نہیں لائے، اور اس کو نہیں دی جو ٹھوکریں کھا کے آپ کے پاس آیا ہے. آپ واپس گئے اور آپ نے سینے سے لگایا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ماتھا چوم کے کہا کہ تیری وجہ سے اللہ میاں نے میرے اوپر علامہ بھیجا ہے. عطاب کے لفظ ہیں حدیث میں، لیکن ہو نہیں سکتا اللہ اپنے نبی پر عطاب نازل کرے. امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری نے اس کا ترجمہ کیا ہے آتی من آتی بانی فیہ ربی، آ میرے سونیا تیری وجہ تو اللہ میاں نے مینوں علامہ دیتا. علامہ کیا ہوتا ہے؟ بچے نے ساڑھے بچے نے مارے ہے، علامہ ہے، شکایت ہے. اللہ نے شکایت کی کہ ایسا نہیں ہے نبی، ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ تو ماڈل ہیں. اگر آپ کے ماتھے پہ تیوری آ گئی، کل کو دو کہیں گے کہ نبی کے ماتھے پہ بھی تو تیوری آئی تھی نا. نہیں، جا کے مسکرا کے اس کو گلے سے لگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر کثیرا سر. آئی ہیو نو ورڈس. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. اور آپ کی آج جیسی کلاس تھی اس سے یونیورسٹی کی کلاس جو ہے اس کی یاد تازہ ہو گئی کہ بہت دفعہ اس بات کو کوئی پتہ نہیں مانے یا نہ مانے، لیکن آپ کی کلاس کے دوران بہت دفعہ آپ کی گفتگو پہ جو صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام سے عشق نظر آتا تھا، اس میں کئی دفعہ آنکھیں نم ہوئی ہیں. اور اس بات پہ واللہ عالم کسی کو یقین ہو یا نہ ہو، لیکن میں اس پر گواہ ہوں. الحمدللہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یونیورسٹی میں بھی ہمیں ایسے اساتذہ مل سکتے ہیں جو نماز کی پابندی کریں، ہاتھ میں تسبیح ہو. اور جو آپ نے آج ہم سے عہد لیا کہ آپ نے یونیورسٹی میں مجھ سے بھی لیا تھا کہ آپ درود پاک پڑھ رہی ہیں، تو اب آپ یہ والا درود پاک پڑھیں گی. اور الحمدللہ آپ کی جو اعلیٰ ظرفی ہے، وہ ساتھ ظرفی، وہ بھی نظر آئی. اخلاق میں آپ عرفہ مقام رکھتے ہیں، بغیر کسی فرقہ واریت کے آپ سب احباب کو ایک سا درجہ دیتے ہیں. اور یہ ایک آپ کا ایک خاص امتیاز یہ بھی ہے کہ آپ کے پلیٹ فارم پر میں نے بہت سارے علماء کو جو ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، آپ کے پلیٹ فارم پہ میں نے انہیں جمع دیکھا. تو یہ ایک خاص آپ کا امتیاز بھی ہے، اور یہ آپ کی ایک کرامت کہہ لیں. اللہ رب العزت نے اس کا ظہور آپ سے کیا. اللہ رب العزت آپ کا سایہ ہم سب کے سروں پہ جی تاج الحمدللہ. جب یہ دائم ابھی میرے غیر منقول ترجمہ جی سر. قرآن کی تقریب رونمائی ہوئی تو اس میں بھی سہیل وڈائچ نے کہا تھا جو ایک دن جیو کے ساتھ کہ میں نے بڑے علماء کے اختلافات دیکھے ہیں، لیکن آج غیر منقول ترجمہ قرآن کی تقریب رونمائی ہوئی تو اسی سٹیج کے اوپر اس انویل کرتے ہوئے علامہ ابتسام الہی ظہیر اہل حدیث بھی تھے، مفتی رمضان سیالوی بریلوی مسلک سے، داتا صاحب کی مسجد کے خطیب وہ بھی وہاں تھے، اور علامہ ابتسام الہی ظہیر بھی تھے. مولانا امجد خان دیوبندی اس سے تھے، مسلک سے تھے. تو جماعت اسلامی سے بھی لوگ تھے، سارے مسالک کے لوگ ایک جگہ جمع تھے. اور یہ میرے قرآن کی برکت تھی، میرے ترجمہ قرآن کی برکت تھی. جو آپ نے ایک بات کہی تھی کہاں سے یہ ترجمہ مل سکتا ہے، آپ ایسے کیجئے گا کہ اقرا جی سر. جی سر. جو آپ ان کے نام لکھ لیں، ٹھیک ہے، جی سر. جو جن کی یہ خواہش ہو ترجمہ لینے کی، تو پھر ان کو انشاءاللہ تعالیٰ کسی طریقے سے ہم پہنچانے کا بندوبست کریں گے. یہ لیکن تحفتاً ہوگا آج کی کلاس کی برکت سے. ٹھیک ہے جی سر. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. یہ سب طالبات کے لیے سر کی طرف سے ایک بہت بڑی پیشکش ہے کہ جو سر سے لینا چاہیں تو مجھے اپنا نام لکھوا دیجیے گا، انشاءاللہ سر پہنچا میں دیں گے. انشاءاللہ اپنے دستخط کر کے دوں گا. اگر کوئی جی آ سر. کے لینا چاہے تو میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا، میں استقبال بھی السلام کروں گا. علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام فاروق صاحب. سر بہت ٹھیک ہے بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ کی زیارت ہوئی، آپ کا لیکچر سنا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کے لیکچر سے ہماری اپنی تربیت ہوتی ہے بہت کہ شکریہ. جیتے رہیں. ہم نے الحمدللہ دین پڑھا ہے، لیکن آگے کنورٹ کیسے کرنا ہے، سکھانا کیسے ہے، وہ انداز ہم آپ سے سیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ. ابھی ایک میسج آیا، ہاؤ از اٹ پاسبل. میں نے کہا ہے کہ اقرا کے ذریعے سے آپ کو مل جائے گا. جو خود جی سر. آنا سر چاہیں جو میڈیا اقرا سے پوچھ لیں. ہاں جی، سر جو جنہوں نے میسج کیا ہے وہ خود آنا چاہیں انشاءاللہ. میرے ہاتھوں سے لینا چاہیں
میرے ہاتھوں سے لینا چاہیں مجھے زیادہ خوشی ہوگی، میں اپنے ہاتھوں سے پیش کروں گا، دستخط کر کے چائے بھی پلاؤں گا، استقبال بھی کروں گا. تو اقرا کے ساتھ آ جائیں کبھی، تو مجھ سے وقت لے لیں گی جی تو سر. انشاءاللہ میں خود بھی پیش کروں گا. ٹھیک ہے، جی بہت سر، جن شکریہ، کے نام سلامت آتے رہیں. ہیں میں انشاءاللہ فہرست جی بنا لوں گی. مجھے اجازت سر ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی جی وقت دیا اور اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے میرے لیے. میں آپ کا بہت زیادہ اس پہ مشکور ہوں. اللہ رب العزت آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے اور ہمیں آپ سے سیکھنے سکھانے کا موقع ملتا رہے. اور انشاءاللہ بہت سر آپ سے درمیان ڈپلوما کے دوران بھی آپ سے کچھ وقت درکار جی ہوگا، ضرور تو اگر آپ ضرور کے وقت تو ضرور. جزاکم ضرور. اللہ سر. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی اب میں درخواست کروں گی فاروق بھائی سے کہ وہ مختصراً دعا کرواتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک میری طرف سے ایک پیغام ہے سب کے لیے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے دین لے کر آئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ہم تک پہنچا دیا اور کما حقہ پہنچا دیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری بات جس تک پہنچے وہ آگے آنے والی نسلوں تک پہنچائے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، اس کے لیے دعا ہے. اور آپ کی یہ ماشاءاللہ بہت متحرک ہیں ٹیچر جو آپ کی ہیں، محققہ ہیں ماشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس دعا کا مکمل مصداق بنائے، لیکن ہم سب کہ اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے جو میری بات آگے پہنچائے. تو یہ دین ہمارے پاس امانت ہے، اس کا مکمل ارادہ کریں کہ ہم نے اس کو آگے پہنچانا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و وسلم علیہ. یا اللہ عز و جل جو کچھ سنا یا اللہ عز و جل اسے سمجھ کر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا. اصل مقصد ہے سیکھ کر خود عمل کرنا اور آگے لوگوں تک پہنچانا. اللہ تعالی ہمیں سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے سب تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے، ہماری آخرت میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.